مریخ ایک ایسا سیارہ ہے جہاں زندگی کی تلاش کے لیے مشینیں کام کر رہی ہیں۔ یہ ایک ایسا سیارہ ہے جہاں پر صرف مشینیں ہی راج کر رہی ہیں، جہاں پر ہر سال کیریوسٹی نامی روورز ہر سال 5 اگست کو اپنی سالگرہ کا دن مناتے ہیں اور اپنے لیے برتھ ڈے والا گانا بھی گاتے ہیں، اور شاید یہ سالگرہ کا دن پوری کائنات کا واحد دن ہوگا جو مریخ پر منایا جاتا ہے۔ مریخ ہماری توجہ کا مرکز اس لیے بنا ہوا ہے کیونکہ اس میں بہت سارے راز چھپے ہوئے ہیں، تبھی تو ہم اس کی کوشش میں ہیں کہ اس کے بارے میں جانیں کہ سیارہ مریخ اپنے اندر کیا کیا راز چھپائے ہوئے ہے۔ اس ویڈیو کو غور سے آخر تک دیکھیں۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے ہماری آپ سے گزارش ہے ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک اور شیئر کریں اور ساتھ ہی نیچے دیے گئے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے اور آپ ہماری کوئی بھی ویڈیو مس نہ کر پائیں۔ مریخ ہمارے نظام شمسی کا چوتھا سیارہ ہے اور یہ عطارد کے بعد دوسرا چھوٹا سیارہ بھی ہے۔ اس کا سورج سے فاصلہ 230 ملین کلومیٹر ہے۔ اس سیارے پر آئرن آکسائڈ زیادہ مقدار میں موجود ہے، اسی لیے یہ سیارہ سرخ رنگ کا دکھائی دیتا ہے۔ اسی وجہ سے مریخ کا نام ایک اور بھی ہے جس کو سرخ سیارہ یا ریڈ پلانٹ بھی کہتے ہیں۔ اس سیارے کا ڈائیمیٹر زمین سے لگ بھگ آدھا ہے، لیکن اگر ہم اس سیارے کے سرفس ایریا کی بات کریں تو یہ زمین کے ڈرائی سرفس ایریا کے لگ بھگ برابر ہے۔ بالکل زمین کی ہی طرح اس سیارہ کا مرکز بھی ڈینس میٹلک کا بنا ہوا ہے جس کا ریڈیس لگ بھگ 1700 کلومیٹر ہے۔ اس سیارے میں آکسیجن نہ ہونے کے برابر ہے اور مانا جاتا ہے کہ آج سے کروڑوں اربوں سال پہلے مریخ سیارے پر زندگی رہی ہوگی، لیکن دھیرے دھیرے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے اس سیارے سے زندگی ختم ہوتی گئی۔ ایک خیال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ آج سے 40 بلین سال پہلے مریخ سیارے کا میگنیٹک اسفیئر اچانک سے غائب ہو گیا، جس کی وجہ سے سورج کی خطرناک شعاعیں اسے ایٹماسفیئر میں گھس گئیں اور وقت کے ساتھ ساتھ زندگی اس سیارے سے ختم ہوتی چلی گئی۔ تو یہاں پر ایک سوال بھی اٹھا کہ میگنیٹک اسفیئر اچانک غائب کیسے ہو گیا؟ اس کے پیچھے وجہ یہ بتائی گئی کہ پلوٹو کے سائز کا ایک سیارہ اس سیارے سے ٹکرایا ہوگا اور اچانک بھیانک ٹکر سے اس سیارے کا میگنیٹک اسفیئر غائب ہو گیا ہوگا، اور اس کی وجہ سے اس سیارے کا ایٹماسفیئر اور ایکو سسٹم خلا میں اڑ گیا۔ اس کے ثبوت ہمیں مارس گلوبل سرویئر اور مارس ایکسپریس سے ملتے ہیں، جنہوں نے مریخ سیارے کی ایٹماسفیئر سے خلا کی طرف جا رہے آئونائڈائز پارٹیکلز کو ڈیٹیکٹ کیا، لیکن باوجود اس کے بھی اس سیارے کے پاس ایک بہت ہی پتلی فضا ہے جو زمین کے مقابلے میں صرف 1% ہے۔ مریخ سیارے پر کشش ثقل زمین کے مقابلے میں صرف 38% ہے۔ اس وجہ سے مریخ کی فضا زمین کی نسبت زیادہ اونچائی تک پھیلی ہوئی ہے۔ یہ سیارہ اپنے محور میں 25 ڈگری تک جھکا ہوا ہے، جو زمین کے قریب قریب برابر ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پورے نظام شمسی میں مریخ ہی وہ واحد سیارہ ہے جہاں زمین کی طرح ہی موسم بنتے ہیں، لیکن یہ موسم زمین کے مقابلے میں دگنے بڑے ہوتے ہیں، کیونکہ سورج سے زیادہ دوری کی وجہ سے یہاں ایک سال 687 دنوں کا ہوتا ہے۔ یہاں پر سورج کی روشنی زمین کی نسبت بہت کم پڑتی ہے۔ مریخ سیارے سے سورج بہت ہی چھوٹا دکھائی دیتا ہے اور اس دوری کی وجہ یہ بہت ہی سرد ہے۔ یہاں کا ایوریج درجہ حرارت -45 تک رہتا ہے۔ یہ سیارہ جب گردش کرتے وقت سورج کے قریب سے گزرتا ہے تو یہاں بڑے بڑے طوفان بننے لگتے ہیں جو بہت زیادہ طاقتور ہوتے ہیں اور پوری نظام شمسی کا سب سے بڑا ڈسٹ کا طوفان مانا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر اس سیارے میں زندگی کی تلاش کے لیے اس طوفان کو زیادہ اہم نہیں مانا جاتا۔ یہاں پر ایک سوال ہر کسی کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہاں پانی موجود ہے؟ اگر اس سیارے کی بناوٹ کو دیکھا جائے تو یہاں پانی مائع حالت میں موجود نہیں، لیکن ہاں کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ کچھ وقت کے لیے پانی کو مائع حالت میں رکھا جائے، کیونکہ جب تک اس سیارے کا درجہ حرارت گرم نہیں ہوتا تب تک پانی کا مائع حالت میں ہونا لگ بھگ ناممکن ہے۔
اس سیارے پر برف کی جمی ہوئی سطح موجود ہے، جس کے بارے میں سائنسدانوں کا خیال ہے کہ اس کے نیچے پانی موجود ہو سکتا ہے اور اس کی مقدار زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ اس سے مریخ سیارہ 36 فٹ پانی کی گہرائی میں ڈوب سکتا ہے۔ فلکیات دانوں کا خیال ہے کہ مریخ پر موجود میدانوں میں کبھی سینکڑوں میٹر گہرا سمندر ہوا کرتا تھا۔ حال ہی میں سائنسدانوں کا خیال ہے کہ پانی اس سیارے کی سطح کے نیچے بھی موجود ہو سکتا ہے، جو کیوریوسٹی روورز کی پہنچ سے دور ہو۔ اس لیے ایک انسائٹ نامی مشین کو اس سیارے پہ اتارنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، جو اس سیارے کی گہرائیوں میں جا کر پانی تلاش کریں گی۔ مریخ پر ایک ایسی گھاٹی بھی موجود ہے جو 4000 کلومیٹر چوڑی اور 700 کلومیٹر لمبی اور 7 کلومیٹر گہری ہے، جو سائنسدانوں کے لیے حیرت کا باعث بنی ہوئی ہے۔ اس کو ہم فیلس میرینیز کے نام سے جانتے ہیں اور خیال یہ کیا جاتا ہے کہ کسی بڑے شہابیہ کے ٹکراؤ سے یہ گھاٹی وجود میں آئی ہوگی۔ مریخ سیارے پر ہمارے نظام شمسی کا سب سے بڑا آتش فشاں بھی ہے، جسے اولمپس کہتے ہیں، جس کی اونچائی تقریباً 25 کلومیٹر ہے، جو کہ 600 کلومیٹر کا ایک بڑے دائرے میں پھیلا ہوا ہے۔ اس کی اونچائی زمین کے سب سے اونچے پہاڑ ماؤنٹ ایورسٹ سے 3 گنا زیادہ ہے۔ یہ آتش فشاں پہاڑ ابھی ایکٹیو نہیں ہوا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مریخ پر ایکٹیو آتش فشاں پہاڑ موجود ہیں؟ مریخ سیارے پر ایسے علاقے بھی دیکھے گئے ہیں جہاں کچھ ایسے نشانات موجود ہیں جیسے کسی ندی نے وہاں راستہ بنایا ہو، جو ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں کہ شاید ہم یہ غلط فیصلے لے رہے ہیں کہ مریخ پر کبھی پانی ہی نہیں تھا۔ وائکنگ 1 ناسا کے پروگرام کے حصے کے طور پر مریخ پر بھیجے جانے والے 2 خلائی جہازوں میں پہلا تھا، جو 20 جولائی 1976 کو لینڈ ہوا۔ یہ تاریخ کا پہلا کامیاب مریخ لینڈر تھا۔ وائکنگ 1 نے سب سے پہلے اس سیارے پر زندگی کے ہونے کی پیشگوئی کی۔ وائکنگ 1 نے اس سیارے پر تقریباً 1970 تجربات کیے اور کچھ خوردبینی جاندار ہونے کی پیشن گوئی کی، لیکن بعد میں ایک بحث میں یہ بتایا گیا کہ وائکنگ 1 کے تجربات ٹھیک طرح سے نہیں ہوئے تھے اور یہ کہہ کر اس کو رد کر دیا گیا۔ لیکن وائکنگ 1 نے سائنسدانوں کو ایک نئی امید دی تھی، اور بعد میں سائنسدانوں نے بہت سارے مشن اس سیارے پر بھیجے اور ان سے موصول ہونے والے ڈاٹے سے یہ پتہ چلا کہ ماضی میں ان سیاروں پر رہنے کے لیے بہت ہی بہترین ماحول تھا۔ 2003 میں مارس ایکسپریس نے مریخ سیارے پر بھاری مقدار میں میتھین گیس کے ہونے کے ثبوت پیش کیے تھے، اور اس گیس کا ملنا اس سیارے پر ایک بڑی کامیابی تھی کہ یہاں مائکروسکوپک لائف ہو سکتی ہے، کیونکہ اس گیس کا زندگی کے لیے ہونا لازم ہے۔ اسی لیے کچھ لوگ آج بھی یہ مانتے ہیں کہ اس سیارے پر آج بھی زندگی ہے، لیکن بعد میں یہ بتایا گیا کہ اس گیس کا بننا اس سیارے کے انٹرنل پروسیس سے بھی ممکن ہو سکتا ہے، یا اس سیارے پر اسپیس ڈسٹ الٹرا وائلٹ ریڈیشن کا پڑنا بھی اس گیس کے بننے کا سبب ہو سکتی ہے۔ اس سیارے کے 2 چاند ہیں، ایک کا نام پھوبوس جس کا ڈایامیٹر لگ بھگ 22 کلومیٹر ہے، اور دوسرا ڈیموس جو 12 کلومیٹر کا حامل ہے۔ یہ دونوں چاند بہت ہی قریب سے مریخ کا چکر لگاتے ہیں۔ پھوبوس 11 گھنٹے میں مریخ کا چکر لگاتا ہے اور ڈیموس 30 گھنٹے میں اپنا ایک چکر مکمل کرتا ہے۔ پھوبوس لگاتار مریخ سیارے کے نزدیک ہوتا جا رہا ہے اور کروڑوں سال بعد یہ مریخ سے ٹکرا جائے گا اور اس کے بکھرے ہوئے ٹکڑے مریخ سیارے کے گرد ایک رنگ بنا لیں گے۔ اس وقت مریخ سیارے کی خوبصورتی دیکھنے کے لائق ہوگی، مگر یہ تمام قیاس آرائیاں ہیں۔ مریخ سیارے پر ابھی تک 40-50 سے بھی زیادہ مشنز بھیجے گئے ہیں، جن میں آربٹ اور لینڈر سمیت روورز بھی شامل ہیں، لیکن ان تمام میں سے صرف 16 یا اس سے کچھ زائد مشنز ہی کامیاب رہے۔ زندگی مریخ سے زمین پر آئی، بہت سے لوگ اس بات کو بھی مانتے ہیں کیونکہ ہمیں زمین پر کچھ ایسے ٹکڑے ملے ہیں جو مریخ سیارے کے ہیں۔ مریخ سیارے پر بسنے کے لیے پوری دنیا بے چین ہے اور مستقبل قریب میں اس سیارے پر انسانوں کو بھیجنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں،
اور 2030 تک اسپیس ایکس اور ناسا یہ کارنامہ سر انجام دے سکتے ہیں، جس سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مستقبل میں مریخ پر زندگی کی کھوج اس طرح سے جاری رہے گی کیونکہ ہماری سوچ، تجسس اور خواہشات کی کوئی حد نہیں ہے۔